آج 17 جمادی الثانی ہے۔ اس ماہ مکرم میں 22 جمادی الثانی کو اسلام کی ایک عظیم ہستی کا وصال ہوا۔ ان کی نسبت سے آج کے خطبہ جمعہ میں ان کی حیات طیبہ کے چند پہلوؤں کو ذکر کریں گے۔ یہ ہستی خلیفۃ الرسول بھی ہے، امیر المومنین بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، عتیق بھی ہیں، ہر قدم کے ساتھ حضور کے سفر کے حضر کے ساتھی بھی ہیں، غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے، مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں، اور حوض کوثر پر بھی حضور کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی کہ وہ ہستی افضل الخلق، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا و سندنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت اقبال نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، اور صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ آپ کا نام گرامی عبداللہ ہے اور آپ کی کنیت مبارک ابو بکر ہے، اور آپ کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، ایک صدیق اور ایک عتیق۔ صدیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بغیر طلب دلیل کے ایمان لائے۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ ایمان لے آئے، کوئی دلیل نہیں مانگی، بغیر دلیل کے حضور کو مانا ہے، تو کہا کہ یہ صدیق ہیں۔ اس کے بعد عتیق آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو میرے ابو بکر ہیں نا، اللہ نے ان کو آگ سے آزاد کر دیا ہے، آگ سے آزاد ہو جانے والے کو عتیق کہتے ہیں، اس لیے آپ کو عتیق بھی کہا جاتا ہے، صدیق بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عام الفیل، وہ جب ہاتھی والوں کا معاملہ ہوا تھا جنہوں نے کعبۃ اللہ پر ہاتھیوں کے گروہ کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، اس واقعے کے 2 سال اور 6 ماہ بعد یہ پیدا ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عمر میں تقریباً آپ 2 سال اور کچھ ماہ چھوٹے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 برس تھی جب اعلان نبوت فرمایا، اور آپ کی عمر 37 یا 38 برس تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ تجارت کا کام کیا کرتے تھے، اور بچپن سے ہی بتوں کی عبادت سے دور تھے، شراب نوشی سے دور تھے، ان برائیوں سے بچتے تھے۔ ایک موقع پر ایک بات ملتی ہے کہ ابو قحافہ جو آپ کے والد ہیں، انہوں نے کہیں جانا تھا تو حضرت عبداللہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور راستے میں کہا کہ بیٹا یہ عبادت خانہ ہے یعنی بت خانہ ہے، تم یہاں رکو، ان کی عبادت کرو، میں فلاں کام کر کے واپس آیا۔ جب یہ واپس آئے تو اتنی دیر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بتوں کو توڑ دیا تھا۔ تو باپ نے پوچھا کہ کیوں توڑا ہے؟ کہا میں نے ان کو کہا تھا میرے پاس لباس نہیں ہے، مجھے لباس نہیں، تو یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، تو یہ میرے خدا کیسے ہو گئے، توڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے معاملے میں بڑے کامیاب تاجر تھے، اور آپ نے کپڑے کی تجارت فرمائی ہے۔ دیانتداری، سچائی، نرم گوئی مشہور تھی آپ کی، کہ
کہ ایسا تاجر جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، سچے تاجر تھے، دیانتدار تھے، اور پھر گفتگو بڑی نرم کیا کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ہر ادا ہی ایسی ہے کہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ان کو رفیق مصطفیٰ بھی کہا جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست بھی کہا جاتا ہے، کہ شروع سے حضور کے ساتھ ہیں۔ شروع سے کب سے؟ دیکھیں، اگر شروع سے بات کریں تو حضرت ابو بکر صدیق قریش خاندان کے قبیلہ بنو تیم سے تھے، اور آپ 8ویں پشت سے آپ کا نسب حضور کے ساتھ جا ملتا ہے، یعنی خاندانی اعتبار سے نسب بھی حضور والا، حضور کے اس نسب سے آپ جا ملتے ہیں۔ اور اس کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب سے حضور کے ساتھ ہیں؟ جب سے حضور کے ساتھ دفن ہوئے ہیں تب سے حضور کے ساتھ ہیں، یا اس سے پہلے بھی تھے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ فتح مکہ ہو پھر بھی ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، خندق ہو تو ابو بکر حضور کے ساتھ ہیں، خندق ہو، حنین ہو، بدر ہو، صلح حدیبیہ ہو، ہجرت ہو، غار ہو، مزار ہو، جہاں حضور ملیں گے وہاں پہ ابو بکر نظر آئیں گے۔ ابو بکر لمحہ بلمحہ، قدم بقدم حضور کے ساتھ نظر آئیں گے۔ تو کہا یہ تو ہجرت سے بعد کی بات ہے، ہجرت سے پہلے کی بات کرو، ابو بکر کدھر تھے؟ تو کہا جائے گا جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت سیدنا ہمارے سردار ہیں، اس لیے میں ان کے ساتھ سیدنا کہا۔ حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت بیان کرتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، لوگوں میں نے اس وقت حضور کو دیکھا ہے جس وقت آپ کے ساتھ ابھی کوئی بھی نہیں تھا۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما معہ، میں نے اس وقت حضور کو دیکھا جب اسلام ابھی طلوع ہو رہا تھا اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، الا خمسۃ عابد، صرف 5 غلام تھے، وامرأتان، 2 عورتیں تھیں، وابو بکر، اور ابو بکر اس وقت حضور کے ساتھ تھے۔ یہ حضرت عمار بن یاسر بیان کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی حضرت ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں بڑے جلیل القدر ہیں، ہر سنگی، ہر نسبت، ہر ساتھی وراء الورا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ان ستاروں کے اندر ایک چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بارے ویسے ہم کون ہوتے ہیں کوئی بیان کرنے والے؟ آپ کے اصحاب وراء الورا ہیں، لیکن اصحاب کے اندر جو آپ کو اللہ نے اعزاز بخشا ہے وہ ایک الگ ہی مقام ہے۔ وہ کسی نے، بلکہ وہ اعظم چشتی کا ایک کلام ہے، اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا چارے یار نبی دے پیارے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی جو 4 یار ہیں نا، سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، چارے یار نبی دے پیارے، کوئی دسے نہ اینا چاراں ورگا، کسے دھرتی نہ پیدا کیتا، کوئی اینا یاراں ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی، اینا جان نثاراں ورگا، اعظم شان صدیق دی کی پوچھنا ہے، اکو یار ہزاراں ورگا۔ ایک یار یہ ہزاروں کی طرح، ہزاروں سے بڑھ کر ہے، وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہو یا اعلان نبوت سے کے بعد کی بات ہو، جہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نظر آئیں گے، آپ کے قدموں میں سیدنا صدیق اکبر بھی نظر آئیں گے۔ اور یہ کوئی تقریری بات نہیں ہے یا کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ آپ مکی دور میں بھی حضور کے ساتھ تھے، نہیں۔ مکی دور کا اگر ذکر کریں تو وہ دور ایسا ہے کہ جس دور میں قریبی رشتہ دار بھی چھوڑ گئے تھے۔ ابو جہل چچا ہے، چھوڑ گیا،
عزیز رشتہ دار سب چھوڑ چکے تھے. جب سب نے چھوڑ دیا اس وقت بھی دروازے رسول پر صدیق اکبر نظر آئے تھے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل وقت میں بھی حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ویسے حقیقی جو رفیق ہوتا ہے نا، جو حقیقی دوست ہوتا ہے، وہ مشکل میں نہیں چھوڑتا، اور جو مشکل میں چھوڑ جائے وہ دوست نہیں ہوتا. وہ کسی نے کہا تھا کہ عیش کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں. جب آسانی ہو تو غیر بھی جو ہے نا وہ بھی دوست بن جاتے ہیں. عیش کے یار تو اغیار بھی بن جاتے ہیں. دوست وہ ہیں جو برے وقت میں کام آتے ہیں، جو مشکل وقت میں اپنے دروازے بند نہیں نہ کرتے بلکہ کہتے ہیں آ جاؤ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ آ جاؤ، بلکہ خود چل کے حضور کے دروازے پہ چلے گئے. رفیق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ ہستی ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد رکے نہیں مکی دور میں، مصلحت کا شکار نہیں ہوئے کہ حالات خراب ہیں تو اسلام کا کام کیسے کریں، بلکہ آپ نکلتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے، بڑے بڑے تاجروں کے پاس جاتے تھے اور تاجروں کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے، کہتے کہ اسلام قبول کر لو. غلاموں کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے اسلام قبول کر لو. جو بندہ مسلمان ہوتا تھا اس کو حضور کی بارگاہ میں لے آتے تھے. غلام کلمہ پڑھتے تھے تو آزاد کروا دیتے تھے اپنے پاس سے رقم دے کر. ان غلاموں میں حضرت سیدنا بلال حبشی بھی شامل ہے، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے آزاد کروایا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت جو تھی نا اتنی پر اثر تھی کہ آپ نے جن جن کو اسلام کی طرف راغب کیا ہے نا، ان عظیم ہستیوں کے اندر جو اصحاب شامل ہیں وہ بڑے جلیل القدر ہیں، جن کو اسلام کی طرف حضرت ابوبکر صدیق لے آئے. عشرہ مبشرہ کے اندر وہ شامل ہوئے. حضرت عثمان غنی کو اسلام کی طرف لانے والے ابوبکر صدیق ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف لانے والے ابوبکر صدیق ہیں. حضرت طلحہ، حضرت سعید، حضرت عبیدہ بن جراح، ان اصحاب کو اسلام کی طرف لانے والے ابوبکر صدیق ہیں. حضرت سعد ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ صدیق اکبر کی دعوت پہ کلمہ پڑھتے ہیں. اور یہ وہ اصحاب ہیں جن کو عشرہ مبشرہ میں پھر شامل کیا گیا. اتنی پر اثر دعوت تھی. اور ایسی بات نہیں تھی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو جا کے کہتے کلمہ پڑھ لو اور وہ کلمہ پڑھ لیتا تھا. یا آپ اسلام کی دعوت کے لیے جاتے تھے، کہیں جناب تقریر کے لیے گئے تو لوگوں نے آگے سے کھانے بھی پیش کیے، ایسا نہیں ہوا. یا لوگوں نے آپ کے اوپر پھول برسائے، ایسا نہیں ہوا. کہ آپ نے جا کے کہا کہ اللہ کو مانو تو انہوں نے آگے سے آپ کے گلے کے اندر ہار پہنائے ہوں، ایسا نہیں ہے. حضرت صدیق اکبر نے وہ مشکل وقت دیکھا ہے جو ہجرت کے بعد والوں نے نہیں دیکھا. ایک موقع میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت کے لیے نکلے ہوئے تھے. ایک شخص نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے آپ کے گلے مبارک میں چادر ڈالی اور کھینچی. حضرت صدیق اکبر آئے اور اس کو دھکا دیا اور دور کیا اور فرمایا کہ تم اس شخص کو مارنا چاہتے ہو، اس شخص کو شہید کرنا چاہتے ہو جو تمہیں یہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے. جب یہ بات کی تو لوگوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کر دیا. حدیث کے لفظ ہیں کہ اتنا حضرت صدیق اکبر کو مارا گیا، اتنا مارا گیا. وَقَانَ شِدَّةُ الضَّرْبِ، جو ان کی ضربیں تھی نا ان کی وجہ سے لا یعرفون وجہہ، آپ کا چہرہ مبارک پہچانا نہیں جا رہا تھا. بسبب الدماء، خون مبارک بہ رہا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرے ابا جی کو لوگوں نے اتنا مارا تھا کہ خون کی وجہ سے چہرہ بھی نہیں پہچانا جا رہا تھا. لیکن کیا صدیق اکبر نے اس کٹھن مرحلے میں حضور کو چھوڑا؟ نہیں. صدیق اکبر اس وقت بھی حضور کے ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور حوض کوثر پہ بھی حضور کے ساتھ ہوں گے. وہ یار ہی کیا ہوا جو چھوڑ جائے. تو دیکھیں رفاقت ایسی ہے، نہ اس دنیا میں چھوڑا نہ اس دنیا میں چھوڑیں گے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ رفیق مصطفیٰ ہیں۔ تو آپ کو لوگوں نے اتنا مارا، اور جب سمجھا کہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، انتقال ہو گیا ہے، فوت ہو چکے ہیں، تو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ بعد میں قبیلے والوں کو پتہ چلا، بنو تیم قبیلے والے اٹھے، بھاگے جا کے حضرت صدیق اکبر کو اٹھایا کہ بس گھر لے چلیں، اب تو بچے ہی کچھ نہیں۔ جب گھر لائے تو دیکھا ابھی سانسیں چل رہی ہیں، جان ان پہ وار دی تھی صدیق اکبر نے۔ گھر لائے، حضرت ام الخیر آپ کی والدہ ہیں، آپ کی والدہ نے جو دوائی مرہم کرنی تھی وہ کی، لیکن ویسے بات یہ ہے کہ وہ جو دوائی مرہم تھی نا، حضرت صدیق اکبر کا علاج وہ نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر کا علاج تو نگاہ مصطفیٰ ہے، حضور کی نظر تھی۔ تو دیکھیں جب ہوش آیا تو والدہ نے، حضرت ام الخیر نے کہا کہ بیٹا کیا حال ہے تیرا؟ تو حضرت صدیق اکبر نے جو پہلا کلام کیا نا وہ تھا سالہ ان حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ ما فعل رسول اللہ، حضور کا کیا حال ہے، مجھے چھوڑو حضور کے بارے بتاؤ۔ تو ماں نے کہا بیٹا اپنی حالت کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، یہ دوائی کھاؤ۔ تو فرمایا ولا اکلا ولا اشربا، نہ میں کھاؤں گا نہ پیوں گا، حتی اخبرنی عن حال رسول اللہ، جب تک مجھے حضور کے بارے نہیں بتاؤ گے میں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ بتایا لوگوں نے کہ حضور تو خیر و عافیت سے ہیں، تو کہا نہیں مجھے ان کی بارگاہ میں لے چل۔ اللہ کیا کیفیت ہوگی، بدن زخموں سے چور ہے، تو کہا کہ مجھے حضور کی بارگاہ میں لے چل۔ وہی علاج ہے، وہی در جو ہے وہ شفا والا ہے۔ سہارا دیا، اٹھا کے حضور کی بارگاہ میں لے گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی طرف دیکھا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی آ گیا ہے میرا رفیق، اور نظر کی صدیق اکبر پر۔ اصل میں یہی نظر جو تھی نا یہی پار لگانے والی تھی۔ وہ ہم ادھر سلام پڑھتے وقت بھی یہ مصرع پڑھتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اگر صدیق اکبر پر پڑی ہے تو کرم ہی کرم ہو گیا ہے، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب ویسے لوگ وجد کا انکار کرتے ہیں، اسلام میں وجد کا ایک بڑا حصہ ہے، وجد کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اگر حضور کے قدموں کی برکت پتھر کو نصیب ہو تو پتھروں پہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب امتی اپنے آقا کی طرف رجوع کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود بھیجتا ہے، تعلق قائم کرتا ہے، تو برکت نصیب ہوتی ہے، اجر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، ثواب ملتا ہے۔ لیکن یاد رکھنا جب حضور کی نظر امتی کی طرف ہو جاتی ہے تو امتی پہ وجد طاری ہو جاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ اب نظر ہو گئی ہے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر ایک اور دلیل ہے بخاری اور مسلم کی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا احد پہاڑ کے اوپر گئے، جب اس پتھر نے آپ کے قدموں کی برکت کو محسوس کیا نا تو احد پہاڑ بھی وجد میں آ گیا تھا۔ تو یار حضور کی برکت اور حضور کی نظر کی وجہ سے ایک پتھر وجد میں آ سکتا ہے، اگر امتی کی طرف ہو جائے تو وجد میں آ سکتے ہیں امتی بھی۔ یہ کیفیت کی بات ہے، کس کو نصیب ہوتی ہے اور کس کو نصیب نہیں ہوتی، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ نظر کا کمال تھا جو نظر ان پر حضور کی پڑ گئی تھی، کیونکہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور بات چل رہی تھی مکی دور کی، مشکلات کی، تو یاد رکھیں مکی دور کوئی آسان نہیں تھا۔ حضور کے اصحاب نے مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ایک غلام کے ساتھ طائف کا سفر بھی کیا ہے، لیکن بڑی مشکلات تھی، بڑی مشکلات تھی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان تمام مراحل کے اندر صبر اور استقامت کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور صدیق اکبر ساتھ ساتھ رہے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے جب حکم آ گیا تھا ہجرت کا تو کہا چلو مدینے کی طرف اب چلتے ہیں۔
تو مدینہ کی طرف جانے سے قبل بعض صحابہ کو کہا کہ بھائی تم ہجرت کر جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ حضرت بلال حبشی کے وفد کے طور پہ اور ایک سپہ سالار کے طور پہ، ایک نگران کے طور پہ کچھ لوگوں کو ان کی نگرانی میں مدینہ بھیج دیا، کچھ اصحاب کو پہلے بھیج دیا، خود نہیں گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا جس رات ہجرت کرنی تھی ان کو اپنے بستر پر لٹایا اور کہا علی امانتیں واپس کر کے مدینے آ جانا، اور خود اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک رفیق حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور ایک بستی کی طرف چل پڑے۔ جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں یا حج کر کے آئے ہیں، جنہوں نے اس وادی کرم کی زیارت کی ہے، جنہوں نے اس وادی رحمت کی زیارت کی ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ مکہ سے جنوب کی طرف ایک جبل سور ہے، اور آپ دیکھیں جو سفر کرتے ہیں جبل سور کی طرف جاتے ہیں، غار سور کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ 4.5 کلومیٹر کچھ میدانی علاقہ ہے، پھر پہاڑ کے اوپر چڑھ کے جانا ہوتا ہے، اور پہاڑ کی بلندی جو ہے وہ زمین سے 759 میٹر ہے۔ جبل نور سے یہ پہاڑ 120 میٹر زیادہ اونچا ہے، اور اتنی بلندی پر یہ واقع ہے۔ اور یہاں پہ جب ایک بندہ عمرہ کے لیے جاتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، تو کہتا ہے میں اس غار کی زیارت کر کے آؤں، تو اوپر جب بلندی کی طرف چڑھتے ہیں تو راستے میں سانس لے لے کر جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہجرت کی رات حضور سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ اس میدانی راستے میں چلتے گئے، جب پہاڑ پر چڑھنے کی باری آئی نا تو صدیق اکبر گزارش کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے قدم مبارک پتھروں پر لگیں یا پتھر آپ کے قدموں کو تکلیف پہنچائیں، یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں۔ کندھوں پر سوار کیا اور اس پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگ گئے جو 759 میٹر بلندی پہ ہے، اس غار پر گئے۔ کوئی جان سکتا ہے کہ وہ کیسے صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ بٹھا کر لے کر گئے ہیں؟ کوئی نہیں جان سکتا، یہ صدیق جانتے ہیں یا حضور جانتے ہیں۔ قرآن نے اس لیے تو کہا تھا اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں کی سازشوں کی وجہ سے حضور وہاں سے تشریف لے کر گئے تو پتہ ہے ان کے ساتھ کون تھا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، وہ غار والا ساتھی پتہ ہے کون تھا؟ وہ ابو بکر تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں، اگر آپ تھوڑا سا سوچنے کی بھی کوشش کریں گے نا کہ کوئی شخص اس پہاڑ کے اوپر کسی کو کندھوں پہ بٹھا کے کیسے لے کر جائے تو ناممکن ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن کسی نے ایک بڑا خلاصہ اس کا بیان کیا، وہ کہنے لگے کہ پباں پار پیر نہیں لاندا تے سور پہاڑ تے چڑھ جا جاندا، او پیا جاندا یار نبی دا، یار بھی یار غار نبی دا۔ وہ حضور کے یار غار تھے، اور وہ پھر کیسے لے کر گئے یہ وہی جانتے ہیں۔ حضرت اقبال نے کہا تھا کہ لوگوں تم اگر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو نا تو نام کی محبت کرتے ہو، تو اس محبت کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ محبت پتہ ہے حضور سے کیسی ہونی چاہیے؟ سوز صدیق و علی از حق طلب، اللہ سے علی المرتضیٰ اور ابو بکر صدیق جیسے سوز کو طلب کر، وہ سوز تیرے اندر پیدا ہو۔ سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برگو سازو کائنات از عشق اوست۔ اقبال کہنے لگے اس کائنات کا حسن، اس کائنات کا سامان، اس کائنات کا رزق، اس کائنات کی جان، اس کائنات کی روح، سب کا سب حضور کا عشق ہے۔ اور اللہ سے حضور کا عشق ایسا طلب کر جیسا علی المرتضیٰ کو نصیب ہوا اور ابو بکر صدیق کو نصیب ہوا۔ سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، زاں کے ملت را حیات از عشق اوست، برکو ساز کائنات از عشق اوست۔